فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کل وضو کی چوتھی سنت بیان کی تھی، اور آج پانچویں سنت سے لے کر کے 16ویں سنت تک بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضو کی پانچویں سنت ہے داہنے ہاتھ سے 3 کلیاں کرنا۔ کلی کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 چلو پانی سے 3 کلیاں کریں، اور ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، یعنی مسوڑا اور دانت کے آس پاس کا حصہ وغیرہ۔ اگر روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ یعنی غرارہ کریں، اور روزہ دار کے لیے غرارہ کرنا درست نہیں ہے کہ پانی حلق کے نیچے اتر جانے کا اندیشہ ہے۔ اب وضو کی چھٹی سنت ہے داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، اور 7ویں سنت ہے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ اب اس کے سلسلے میں ہے کہ 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں، جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے، یعنی روزہ دار نہ ہو تو تھوڑا سا ہلکا پانی کھینچ بھی لے، بالکل ہلکے سے، اور یہ دونوں کام داہنے ہاتھ سے کریں۔ پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ تو یہ 2 الگ الگ سنتیں ہو گئی۔ اب وضو کی 9ویں سنت ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 8ویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ پہلے تو داڑھی کے خلال کے بارے میں کیا ہے؟ منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کریں، بشرطے کہ احرام نہ باندھے ہوں۔ یوں کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کریں اور سامنے کی طرف سے نکالیں۔ یہ ہوئی 8ویں سنت۔ اور 9ویں سنت ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چنگلیاں، یعنی بائیں ہاتھ کی آخری انگلی سے کریں۔ اس طرح کہ داہنے پاؤں میں چھنگلیاں شروع کریں، داہنے پاؤں میں چھنگلیاں سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں۔ مطلب یہ ہے کہ داہنے پاؤں کی جو آخری انگلی ہے اس کے بعد والی جو انگلی ہے ان کے درمیان ہاتھ کی آخری انگلی کو داخل کریں، پھر اس کے بعد والی انگلی اور اس کے بعد والی انگلیوں کے درمیان پھر ہاتھ داخل کریں، پھر اس کے بعد والی اور پھر اس کے بعد والی کے درمیان انگلی داخل کریں، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کریں اور چھنگلیاں پر ختم کریں۔ اگر بے خلال کیے پانی انگلیوں کے اندر سے نہ بہا تو خلال فرض ہے، یعنی پانی پہنچانا یہ فرض ہے اگرچہ بے خلال ہو۔ مثلا گھائیاں کھول کر کے اوپر سے پانی ڈال دیا، گھائیاں یعنی 2 انگلیوں کے درمیان کا حصہ کھول دیا، یا جو ہے اس طرح سے پانی ڈال دیا، یا پاؤں حوض میں ڈال دیا تب بھی ٹھیک ہے، یعنی پاؤں کو پورا حوض کے اندر بھگا دیا اندر ڈال کے، تب بھی جو ہے وضو ہو جائے گا۔ اب وضو کی 10ویں سنت ہے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھلنا۔ جو اعضاء دھونے کے ہیں ان کو 3 بار دھوئیں، ہر مرتبہ اس طرح دھوئیں کہ کوئی حصہ نہ رہ جائے، ورنہ سنت ادا نہ ہوگی۔ اب وضو کی 11ویں سنت ہے پورے سر کا مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا۔ یہ 12ویں سنت ہے کانوں کا مسح کرنا۔ 11ویں پورے سر کا مسح کرنا اور 12ویں کانوں کا مسح کرنا۔ اب بتا رہے ہیں کہ پورے سر کا ایک بار مسح کرنا اور کانوں کا مسح کرنا، اور ترتیب یہ ہے کہ پہلے منہ، پھر ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پاؤں دھوئیں۔ اگر خلاف ترتیب وضو کیا تو ایسی سنت تو جو ہے سنت چھوڑ دیا تو وضو ہو جائے گا، مگر یہ کہ 1 آدھ دفعہ کرنا برا ہے، اور ترک سنت مؤکدہ کی عادت ڈالی تو گنہگار ہے۔ اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح بھی سنت ہے اور دھونا مستحب ہے۔
اور اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائیں۔ اور 13ویں سنت ترتیب سے وضو کرنا، یہ بھی اس مسئلے میں داخل ہے۔ پھر 14ویں سنت داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے داخل ہے ان کا مسح کرنا، یہ بھی اسی مسئلے میں داخل ہے۔ اور پھر اعضاء کو پے در پہ دھونا، چونکہ ترتیب سے دھونا، پے در پہ دھونا ہے نا، یکے بعد دیگرے دھونا، ایک ہوتا ہے ترتیب سے دھونا اور ایک ہوتا ہے پے در پہ دھونا۔ پے در پہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلا عضو سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا، اور ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جو لائن اور جو حساب جو ہے وضو کرنے کا ہے اسی لائن سے دھلے۔ پھر 16ویں سنت ہے ہر مکروہ بات سے بچنا۔ 16ویں سنت کیا ہے؟ ہر مکروہ بات سے بچنا۔ اب یہ ایک مسئلہ اور سن لیں کہ اگر یوں کیا کہ پہلی مرتبہ کچھ دھل گیا، دوسری مرتبہ کچھ اور تیسری مرتبہ کچھ، یعنی مثال کے طور پر ہاتھ کے 3 حصے کر دیے اور تھوڑا سا جو ہے پہلے دھل لیا کوہنی سمیت میں سے، اور تھوڑا سا دوسری بار دھل لیا اور تھوڑا سا تیسری بار دھل لیا، ہے نا، تو اب پورا عضو تو دھل گیا، تو اب یہ ایک ہی بار دھونا مانا جائے گا اور وضو تو ہو جائے گا مگر خلاف سنت، یعنی 3 مرتبہ کرنے کا ثواب نہیں پائے گا۔ اب اس میں چلوؤں کی گنتی نہیں ہے بلکہ پورا عضو دھونے کی گنتی ہے، وہ 3 مرتبہ ہو اگرچہ کتنے ہی چلوؤں سے ہوں۔ تو یہ جو ہے وضو کی 16 سنتیں تھیں۔ آج جو ہے سنتوں کا بیان مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو جو ہے تمام جہان کی برکتوں سے، یعنی دونوں جہان کی بھلائیوں سے مستفیض فرمائے، اور جو ہے مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس میں سے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو یا کوئی ایسا لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے اس کو تحریر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز معقول جواب دیا جائے گا۔